چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا رب مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء دریائی جانوروں اور درندوں اور پرندوں کے پیٹ سے، ان کے پوٹوں سے جمع کر لے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ اب خلیل کی تمنا تھی نا، تو مفسرین کے قول یہ ملتا ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت اپنا خلیل بنایا تو ملک الموت علیہ السلام اللہ پاک سے اجازت لے کر آپ علیہ السلام کی خوشخبری سنانے آئے تھے، تو حضرت ابراہیم نے خوشخبری سن کر اللہ پاک کی حمد کی اور ملک الموت سے فرمایا کہ اس خلت یعنی خلیل بنائے جانے کی علامت کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی اللہ پاک آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کے سوال پر مردے زندہ کر دے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، یعنی آپ کو یہ موقع ملا اور آپ نے یہ دعا کی۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کے دربار میں عرض کی، یا اللہ اور مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے ابراہیم کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تم 4 پرندوں کو پالو اور ان کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر تم انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا کر اپنے ارد گرد 4 پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو، پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے اور تم مردوں کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ ناظرین یہ پوری بات جو میں نے ابھی بیان کی ہے قرآن میں بڑے شاندار انداز میں موجود ہے، آئیے تلاوت قرآن سن کر بھی اپنی دلوں کو منور کیجیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ناظرین اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ اور ایک مور لیا۔ ان 4 پرندوں کو آپ علیہ السلام نے پالا، ایک مدت تک ان 4 پرندوں کو کھلا پلا کر اچھی طرح اپنے آپ سے مانوس کر لی۔ ان 4 پرندوں کو اب ذبح کیا گیا، ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور 4 کا قیمہ بنا کر مکس کر دیا اور 4 مختلف ماؤنٹینز پر، پہاڑوں پر رکھ دیا، اور پھر دور کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر آپ نے انہیں پکارا۔ جی ہاں، 4 الگ الگ پہاڑ ہیں، 4 پہاڑوں پر ان کا قیمہ، مکس قیمہ موجود ہے، اور اب آپ کیا پکار رہے ہیں؟ یا ایھا الدیک، اے مرغ، یا ایتھا الحمامہ، اے کبوتر، یا ایھا النسر، اے گدھ، یا ایھا الطاؤس، اے مور۔ آپ علیہ السلام نے جب ان کو یہ ندا لگائی، یہ پکارا آپ نے، تو آپ کی ایک ہی پکار پر پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنے لگا۔ ہر پرندے کا گوشت، پوشت، کھال، اڈی وغیرہ پر الگ الگ ہو کر 4 پرندے بننا شروع ہو گئے آپ کے سامنے، اور وہ اب تیار ہو گئے، مگر 4 کے سر تو آپ کے پاس تھے۔ تو وہ 4 پرندے بغیر سروں کے، جی ہاں، دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے، سر اس میں پھر فکس ہوئے اور وہ دانہ چگنے لگے، اپنی اپنی بولیوں میں بات کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا، اور آپ کے دل کو اطمینان اور قرار مل گیا کہ جو میرا رب ان پرندوں کے مکس قیمے کو دوبارہ سے شکل دے کر دوبارہ سے کھڑا کر سکتا ہے، وہ مرنے والوں کو کیسے پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہاں ناظرین ایک بات سمجھنی ہے کہ ہم کمپیوٹر گرافکس ڈیزائننگ اور بہت ساری چیزوں پر آج دنیا کام کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسی ڈیزائننگ تھی، یہ کیسا گرافکس تھا کہ آپ ہزاروں سال پہلے اللہ کی قدرت کا نظارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اس قرآنی واقعے سے بہت سی اہم باتیں سیکھنے اور سمجھنے کو ملتی ہیں۔ دیکھیں، 4 پرندوں کا قیمہ بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑوں پر رکھ دیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ثم ادعوہن، یعنی ان پرندوں کو، مردہ پرندوں کو پکارو۔ چنانچہ آپ نے 4 کو نام لے کر پکارا۔ تو اس سے تو یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ مردوں کو پکارنا شرک نہیں ہے، کیونکہ جب مردہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے پکارنے کا حکم فرمایا اور ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان مردوں کو پکار رہے ہیں، تو ہرگز یہ شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو شرک کا حکم نہیں دے گا، اور نہ کوئی ہرگز نبی شرک کا کام کر سکتا ہے۔
تو جب مرے ہوئے پرندوں کو پکارنا شرک نہیں تو وفات پائے ہوئے خدا کے ولیوں اور شہیدوں کو پکارنا کس طرح شرک ہو سکتا ہے؟ جو لوگ ولیوں اور شہیدوں کو پکارنے کو شرک کہتے ہیں اور یا غوث کا نعرہ لگانے والوں کو مشرک کہتے ہیں، انہیں تھوڑی دیر سر جھکا کر سوچنا چاہیے، شاید اس قرآنی واقعے کی روشنی میں انہیں ہدایت کا نور نظر آ جائے اور وہ اہل سنت کے طریقے پر صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑے۔ پلس اس واقعے سے پتہ چلا کہ دعا کی قبولیت دعا مانگنے والے کے درجے کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد مخلوق میں سب سے بڑے مرتبے والے ہیں، اس لیے آپ نے جیسے ہی دعا کی تو فوراً اس کی قبولیت کے آثار ظاہر ہوئے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی بارگاہ کا قرب پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس پورے واقعے سے ناظرین ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ علم میں اضافے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ مال کی ہرس بری ہوتی ہے مگر علم کی ہرس اچھی شے ہے۔ ہاں، لالچ، ہر لالچ بری نہیں ہوتی، علم سیکھنے کی لالچ اچھی چیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وسیع علم کے باوجود اپنے علم میں ترقی کرنے کی کوشش فرمائی۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے حکم فرمایا، عرض کرو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یاد رکھیے، کم مال پر قناعت کرنا صبر ہے مگر کم علم پر قناعت کرنا غلطی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ایمان افروز واقعے کی روشنی میں صوفیاء کرام نے تصوف اور روحانیت کے بھی بڑے زبردست پوائنٹس بیان کیے ہیں۔ یہاں ہم ان میں سے ایک اہم نقطے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن 4 پرندوں کو ذبح کیا ان میں سے ہر پرندہ جو ہے، ہر برڈ ایک بری خصلت میں مشہور ہے۔ مثلا مور کو اپنی شکل و صورت کی خوبصورتی پر گھمنڈ رہتا ہے، بڑا پراؤڈ ہے کرتا ہے وہ۔ مرغ میں کثرت شہوت کی بری خصلت ہے، گدھ میں لالچ، گریڈ، حرص کی بری عادت ہے، اور کبوتر کو اپنی بلند پروازی پر، اونچی اڑان پر غرور ہوتا ہے۔ اب ان خصلتوں کو سامنے رکھتے ہوئے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ان 4 پرندوں کے ذبح کرنے سے ان 4 خصلتوں کو ذبح کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ 4 پرندے ذبح کیے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مردوں کے زندہ ہونے کا منظر نظر آیا اور ان کے دل میں نور اطمینان کی تجلی ہو گئی، جس کی بدولت انہیں نفس مطمئنہ کی دولت مل گئی۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل زندہ ہو جائے اور اس کو نفس مطمئنہ کی دولت نصیب ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ مرغ ذبح کرے، یعنی اپنی شہوت پر چھری پھیر دے۔ اللہ اکبر! مور کو ذبح کرے یعنی شکل و صورت اور لباس کے گھمنڈ کو ذبح کر ڈالے، اور گدھ کو ذبح کرے یعنی حرص اور لالچ کا گلا کاٹ دے۔ کبوتر کو ذبح کرے یعنی اپنی بلند پروازی اور اونچی اڑان، اونچے مرتبوں کے فخر و غرور پر چھری چلا دے۔ اگر کوئی ان 4 بری خصلتوں کو ذبح کر ڈالے تو انشاءاللہ وہ اپنے دل کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اور اس کو نفس مطمئنہ کی سرفرازی کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ ہے نا کمال کی بات؟ علماء کیا پیاری بات لے کر آتے ہیں، سبحان اللہ۔ قرآن کے اس واقعے سے میں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ 4 بری عادتیں اپنے اندر سے ختم کرنی ہے۔ اللہ کرے اس مبارک مہینے میں ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، یا کم از کم شروع کر دیں بری عادتوں سے بچنا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ ویب سیریز جاری ہے، اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سبق آموز واقعات لے کر حاضر ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔